اپنی پارٹی کے بھی بڑے میرے لوگ مایوس، اندر سے ہمارے کارکن، کہ آپ نے کیوں نہیں وہاں جا کے کیوں نہیں وہاں بیٹھ گئے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں وہ آدمی ہوں جو کہ 126 دن دھرنے میں بیٹھا ہوں۔ میرے لیے اتنا دیر بیٹھنا، جتنی دیر یہ گھٹنے ٹیکتی ہے گورنمنٹ، میرے لیے کیا مشکل تھا۔ لیکن مجھے جب تک میں وہاں پہنچا، مجھے پوری طرح علم ہو گیا کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں میری قوم غور سے سنے۔ اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہوتی، اگر مجھے میرے بھی باہر پیسے پڑے ہوتے اور جائیدادیں پڑی ہوتی اور ڈالرز پڑے ہوتے اور آف شور اکاؤنٹس ہوتے اور محلوں میں رہ رہا ہوتا اور میرے بیٹے بھی بڑے بڑے یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہوتے، جس طرح ان کے 2 خاندانوں کی ساری پیسے باہر پڑے ہیں، مجھے بھی شاید فکر نہ ہوتی اپنے ملک کی، کیونکہ مجھے پتا تھا اس دن رات کو خون خرابہ ہونے لگا تھا۔ لوگ ہمارے تیار ہو گئے تھے، عام لوگ تیار ہو گئے تھے، جنہوں نے وہ دہشت گردی دیکھی جو پولیس کے ذریعے کروائی گئی اور جو ظلم کیا گیا، سب لوگ تیار ہو گئے تھے لڑنے کے لیے اس دن رات کو۔ ہمارے لوگ کئی اتنے غصے میں تھے جو انہوں نے وہ تماشے دیکھے ہیں جس طرح پولیس نے ان سے کیا ہے، اور ہر جگہ پولیس نے کیا۔ جو لوگ پولیس کی مار کھا کے وہاں تک پہنچے، جنہوں نے عمر یوب کی حال دیکھا جو وہ ہمارے ساتھ جب کنٹینر میں آیا، وہ جا کے پولیس کو سمجھا رہا تھا اور انہوں نے جو اس سے تشدد کیا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایک منسٹر ہے، کسی نے کوئی مجرم نہیں ہے، یہ انسٹرکشنز دی ہوئی تھی پولیس کو ظلم کرنے کے لیے۔ تو جو غصہ تھا اس وقت، میں اس دن شام کو بیٹھ جاتا، میں آپ کو سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دن خون خرابہ ہونا تھا۔ ہماری پولیس کے خلاف نفرتیں بڑھنی تھی، بڑھ چکی تھی، مزید اور بڑھنی تھی، لیکن پولیس بھی اپنی ہے۔ پولیس کے عام لوگ، پولیس والوں کا قصور نہیں ہے۔ یہ اوپر جو انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے مجرم، اور یہ جو گلو بٹ بٹھائے ہوئے تھے، اور جو پیچھے سے یہ یزید، میں پھر سے کہتا ہوں، یہ یزید کے وہ ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کو آگے کر رہے تھے کہ کہہ رہے تھے ظلم کرو۔ اگر وہاں خون خرابہ ہو جاتا، ملک میں انتشار بڑھنا تھا، ملک کے آگے معیشت کا جو حالات ہیں وہ آپ اس کے بعد میں بات کروں گا، اس کے اوپر یہ انتشار شروع ہو جاتا، یہ میرے ملک کا نقصان تھا۔ اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہماری ایک کمزوری تھی، اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کوئی ڈیل ہوئی۔ یہ بھی جی میں باتیں سن رہا ہوں کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے، میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی۔ میں نے صرف تب یہ سوچا کہ میرے ملک کو نقصان ہوگا، نفرتیں بڑھیں گی، اداروں کے بیچ میں اور عوام اور اداروں کے بیچ میں فاصلے بڑھیں گے، یہ ہمارے ملک کو نقصان ہے، دشمنوں کا فائدہ ہے۔ یہ صرف ایک چیز تھی جس نے مجھے روکا وہاں بیٹھنے سے۔ اور میں یہ واضح کر دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے، یہ ان کو خوش فہمی ہے کہ ہم اب آرام سے کوئی ان سے نیگوشیٹ کریں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے، اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے، کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں۔ میں جب تک زندہ ہوں میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ مجھے کسی چیز کی نہ کوئی فکر ہے، نہ پرواہ ہے ذاتی طور پہ، صرف اپنے ملک کی فکر ہے۔ تو لہٰذا میں آج یہ واضح کر دوں کہ ہم 6 دن دے رہے ہیں، اس کے اندر اگر انہوں نے نہ اناؤنس کیا، انہوں نے نہ واضح طور پہ اناؤنس کیا کہ کب یہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے الیکشن کی، انہوں نے واضح طور پہ یہ نہ بتایا کہ اسمبلیز ڈیزالو کر کے ڈیٹ کب اناؤنس کریں گے، یہ میں اب پھر سے نکلوں گا اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ اب ہم نکلیں گے تیاری کر کے۔ ہماری کسی کی تیاری نہیں تھی۔ جس طرح کہ پولیس کا ہمارے اوپر حملہ ہوا، کوئی بھی تیار نہیں تھا اس کے لیے۔ ہم سارے خاص طور پہ جب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر چلا، جب ہم نے تو سوشل میڈیا کے اوپر ہی دیکھا، ہم سب کو یہ لگ گیا کہ اب راستے کھل جائیں گے اور اب کوئی مسئلہ پولیس کا نہیں ہوگا۔ لہٰذا کوئی تیاری نہیں تھی۔
جو ڈی چوک میں بھی لوگ تھے، اچھا ڈی چوک میں یہ کہتے ہیں کہ جی ریڈ زون میں چلے گئے، لوگوں کو کیا پتہ، انہوں نے ہم سے پرمیشن مانگ رہے تھے کشمیر روڈ کی یا سری نگر ہائی وے کی، ہمیں پرمیشن ہی نہیں مل رہی تھی، تو ہم نے کیا لوگوں کو بتاتے، ایک ہی چیز سارے جو دھرنے میں لوگ جانتے تھے وہ ڈی چوک تھا، اس لیے ہم نے ڈی چوک کا ایک پوائنٹ تو بتانا تھا۔ اس کے بعد کمیونیکیشن، اتنے ڈرے ہوئے تھے، یہ اتنے بزدل کرپٹ لوگ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں، سارا میڈیا چینل کے اوپر کبھی وہ اے آر وائی کو کبھی کریں کیونکہ ادھر سے لوگ انفارمیشن لے رہے تھے، باقی چینلز پہ پریشر ڈالا ہوا تھا، انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کر دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہوگا، کنفیوژن مچی ہوئی تھی۔ آنے میں ہمیں دیر ہوگی کیونکہ آنے میں دیر ایک تو دیر ہوئی کہ جب اسلام آباد میں گھسے، سارا وقت سارے راستے میں پبلک نکلی ہوئی تھی، ادھر دیر ہوئی، لیکن راستے میں جو رکاوٹیں تھیں سارا وقت برہان کے اوپر جو انہوں نے 3 جگہ پہ رکاوٹیں ڈالی، وہ ساری رکاوٹیں پار کرتے آئے کیونکہ ہم سمجھے اب رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی، وہ نہیں ہٹائی گئی، تو وہ کارکنوں نے ہٹائی۔ اور میں پھر سے اپنے کارکنوں کو آج پاکستان کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ اس ملک کے ہیروز ہیں، آپ کسی ذاتیات کے لیے نہیں نکلے تھے، آپ اپنے ملک کے لیے نکلے تھے، اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے نکلے تھے، اور جو جذبہ جنون میں نے آپ سب کا سارا راستہ دیکھتا ہوں، 20 گھنٹہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں اس قوم کی طرف سے۔ اور جب ہم وہاں پہنچے اور جو پھر وہاں ڈی چوک میں ہمیں خبریں آتی رہیں، وہاں تو عام اسلام آباد کے شہری نکلائے تھے، وہ تو سارے فیملیز باہر نکلی ہوئی تھی، ان کے اوپر انہوں نے پوری طرح تشدد کیا، جس طرح کی شیلنگ کی گئی، اور اس شیلنگ سے جو جتنے لوگ انجر ہوئے، جتنے زخمی ہوئے، جو ہسپتالوں میں گئے، جو شدید شیلنگ، اور اس طرح کی شیلنگ اور اتنی دیر تک کون ایسے کرتا ہے؟ اور پھر لوگوں کو دیکھیں، لوگوں کا رد عمل، وہ پھر واپس آتے گئے، شیلنگ کے باوجود لوگ آتے گئے، وہاں خواتین کھڑی تھی آخر تک، اور ہم لیٹ پہنچے، پھنستے گئے راستے میں رکاوٹوں کی وجہ سے، اور جو پھر ہمیں آخر میں جب تک میں پہنچا، تو اس لیے میں یہ اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کوئی کمزوری نہ سمجھے، صرف اور صرف اس لیے کہ اس وقت مجھے پتہ تھا کہ اب یہ انتشار کی طرف جانا ہے، اور اس کی وجہ سے میں نے 6 دن دیے۔ اب ان 6 دنوں کے اندر میں نے آج چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا، اور میں نے ان سے یہ سارے سوال کیے کہ کیا ایک جمہوریت کے اندر ایک پرامن احتجاج کرنے کا ہمارے پاس حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک شہری کا، کیا اس طرح کا آگے اگر ہم کوئی احتجاج کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ان چوروں کے خلاف، اور یہ جو اب حرکتیں کر رہے ہیں، جو اب اسمبلی میں یہ کروا رہے ہیں، یہ بالکل غیر آئینی چیز ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کا حق لے لیں صرف اس لیے کہ آپ کو ڈر لگا ہوا آپ الیکشن نہ ہار جائیں۔ یہ سارے جو آپ حربے استعمال کریں گے، میں اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اب یہ چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح یہ سب مان لیں گے چیزیں؟